بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ جو ہر عورت کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ شوہر کو اپنا بنانے کا طریقہ۔ میں نے آج تک خاوند سے زبان درازی نہیں کی، وہ دنیا کی سب سے بدترین بات بھی کہہ جائیں تو میں دل ہی دل میں خود کو بتاتی ہوں، کوئی بات نہیں، کہہ لینے دو، میں سن سکتی ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے بہت مضبوط بنایا ہے۔ دکھ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، لیکن یہی دین ہے، یہی حق ہے، خاوند کا یہی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور پوچھنے لگی، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے نصیحت فرمائیں کہ میرے خاوند کا مجھ پر کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، اگر تیرے خاوند کے سارے جسم میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تب بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے کہ شوہر کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور عزت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بد شکل شخص حاضر ہوا اور اس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورت جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہے، مگر وہ حسن و جمال پر فخر کی بجائے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہے۔ شوہر ایک بیوی کا سائبان ہے۔ شوہر کی حیثیت ایک سائبان کی سی ہوتی ہے جو اپنی بیوی کو ہر طرح کے حالات میں تحفظ کا احساس دیتا ہے، کبھی قسمت کی سختی کو اپنی تدبیر سے آسان کرتا ہے اور کبھی زمانے کی بے رخی اور بے اعتنائی پر اپنی بے لوث محبت کا یقین دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کی اکثریت شوہر کی ناشکری کی بنا پر جہنم میں جائیں گی۔ آج معمولی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اپنے تعلیم یافتہ اور خود مختار ہونے کا زعم مرد کے تابع ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ عورت کو مرد کی رعایا کا درجہ حاصل ہے اور مرد سے عورت کے متعلق سوال کیا جائے گا، مگر اس سے یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ عورت مرد کی غلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز اور عورتوں کے حقوق کے متعلق تھی۔ عورت کا حسن خدمت اور اس کی عزت و انکساری میں ہے۔ یہی دو ہتھیار ہیں جن سے شوہر کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کا وجود ڈھال ہے جو بیوی کو ناری اور بشری دونوں طرح کے شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دلکش پوئٹری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ملتے ہیں پھر کسی بہترین سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔